پرانے زمانے کی بات ہے جب شہروں کی پہچان ان کے بازاروں سے ہوا کرتی تھی اور انسان کی قیمت اس کے لباس سے لگائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں قصر نور نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، ایک ایسا شہر جہاں صبح ہوتے ہی دکانوں کے پردے اٹھ جاتے اور شام ہوتے ہی سونا اور چاندی گنے جاتے۔ شہر کے بیچ بلند پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل تھا جہاں بادشاہ ضمیر شاہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بادشاہ انصاف کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا، کیا انصاف صرف تخت سے ہوتا ہے؟ بادشاہ ضمیر شاہ عمر میں 50 سال کے قریب تھا۔ اس کی داڑھی سفید ہونے لگی تھی، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی حکم چلانے والی سختی موجود تھی۔ روز صبح وہ محل کے صحن میں گھوڑا گھماتا اور وزیروں کے ساتھ سلطنت کے مسائل سنتا، لیکن ایک بات تھی جو بادشاہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، اس کی بیٹی شہزادی آمینہ۔ شہزادی آمینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ماں بچپن میں ہی گزر چکی تھی، اس لیے شہزادی زیادہ تر اپنی کتابوں اور محل کی جروکھی کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ شہزادی روز محل کی اونچی جروکھی سے شہر کے باہر کی بستی دیکھتی، جہاں چھوٹے چھوٹے گھر مٹی اور پتھروں سے بنے ہوتے۔ اس کے دل میں سوال اٹھتا، اگر اللہ ایک ہے تو پھر زندگی اتنی مختلف کیوں ہے؟ شہر کے باہر 3 میل دور ایک بستی تھی جسے لوگ خاکزار کہتے تھے۔ وہاں رہتا تھا یحییٰ بن سلیم۔ یحییٰ کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور ہاتھ سخت تھے اور کپڑے سادہ ہوا کرتے تھے۔ روز صبح جب شہر کے دروازے کھلتے، یحییٰ ننگے پاؤں شہر میں داخل ہوتا اور جو کام ملتا وہ بنا شکوہ کیے کرتا۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور اکثر کہتی تھی، بیٹا اگر تھک جاؤ تو رک جانا۔ یحییٰ مسکراتا اور جواب دیتا، امی اللہ میرے ساتھ ہے۔ یحییٰ کا سب سے سکون والا وقت عشاء کے بعد ہوتا۔ وہ مسجد کے کونے میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنی چادر بچھاتا اور سجدہ کرتا، نہ ہی لمبی دعائیں کرتا اور نہ ہی کوئی شکوہ کرتا، صرف یہ الفاظ کہتا، یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، لیکن یحییٰ شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ننگے پاؤں ریت پر چلنے سے اس کے پیر زخمی ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر شکوہ نہیں تھا۔ شہر کے اندر تجارت چل رہی تھی، کہیں کپڑوں کے گٹھے لگے ہوئے تھے اور کہیں اناج کے بورے، کہیں سونا تولتے ہوئے تاجر۔ یحییٰ نے ایک دکاندار سے کہا، اگر کام ہو تو بتا دینا، میں محنت کر لوں گا۔ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنسی کے ساتھ کہنے لگا، اس چادر کے بدلے تم کون سا کام کرو گے؟ یحییٰ نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اگلے بازار کی طرف چل دیا۔ اسی وقت محل کی بلند جاروکھی سے شہزادی آمینہ بھی شہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر یحییٰ پر جا کر رک گئی۔ شہزادی نے اپنی خدمتگار سے پوچھا، یہ کون ہے جو روز شہر آتا ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں ہے؟ خدمتگار بولی، شہزادی یہ خاکزار کا رہنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت صبر والا ہے، لیکن بہت غریب ہے۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، شاید صبر ہی اس کی دولت ہے۔ ایک دن بازار میں شور مچ گیا، 2 امیر تاجر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ الزام تھا کہ کسی نے سونے کی تھیلی چرا لی ہے۔ بھیڑ جمع ہو گئی۔ اچانک کسی نے یحییٰ کی طرف اشارہ کیا کہ چور یہی ہوگا، غریب ہے اس لیے چوری کر لی ہوگی۔ بنا ثبوت لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، کسی نے دھکا دیا اور کسی نے تھپڑ مارا۔ یحییٰ گر گیا، اس کی چادر پھٹ گئی۔
اس نے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن غریب کی کون سنتا ہے۔ رات کو زخمی بدن کے ساتھ یحییٰ مسجد پہنچا۔ وہ وہاں گر گیا اور سجدے میں رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، اگر میری خاموشی تیرا امتحان ہے تو مجھے کمزور نہ کرنا۔ مسجد کے کونے میں شہزادی آمینہ بھی تھی، جو اکثر چپکے سے وہاں آ کر دعا کیا کرتی تھی۔ اس نے یحییٰ کی آواز سن لی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ اسی رات بادشاہ ضمیر شاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں تخت ہلا اور آواز آئی، اگر ظلم پر خاموشی رہی تو تخت بھی خاموش نہیں رہے گا۔ بادشاہ ہوش سے اٹھ گیا اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ صبح دربار لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، کل بازار میں جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یحییٰ کو بلایا گیا۔ وہ پھٹی چادر اور زخمی پیروں کے ساتھ دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ یحییٰ نے سیدھی نظر سے کہا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو اللہ پھر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ شہزادی آمینہ آگے بڑھی اور پہلی بار دربار میں بولی، ابا جان، اگر انصاف صرف امیر کے لیے ہے تو یہ تخت صرف لکڑی ہے۔ بادشاہ کا سر جھک گیا۔ چند ہی لمحوں میں اصل چور پکڑے گئے۔ بادشاہ نے رو کر کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تختوں کو نہیں بلکہ دلوں کو پرکھتا ہے۔ بادشاہ نے یحییٰ کو شہر کا نگران بنا دیا، لیکن یحییٰ نے کہا، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ کوئی غریب بنا ثبوت کے ذلیل نہ ہو۔ شہزادی آمینہ نے کہا، آج مجھے میرا اصل شہزادہ مل گیا۔ غریب ہونا گناہ نہیں ہے، خاموش رہنا کمزوری نہیں ہے، اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ جب چاہتا ہے تو پھٹی چادر والے کو بھی تخت کے قریب کھڑا کر دیتا ہے۔